الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے پاکستان کے تعلیمی مسائل میں چوتھا پوائنٹ، آبادی میں اضافہ۔ یہ بھی پاکستان کا ایک تعلیمی مسئلہ ہے۔ پاکستان میں چونکہ آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، دنیا کی آبادی پہلے جہاں بڑھنے میں صدیاں لگتی تھی، اب وہ دہائیوں میں یعنی 10 سالوں بعد وہ اس سے ڈبل ہوتی جا رہی ہیں۔ 1900 کا آغاز جب ہوا تھا تو پوری دنیا کی آبادی 160 کروڑ تھی، جو کہ 1999 تک 600 کروڑ ہو چکی ہے، اور ابھی آ کے 12 ارب، اگر اسی طرح سے بڑھتی رہی نا تو آئندہ 50 برسوں میں 12 ارب ہونے کا امکان ہے۔ آبادی پہلے ایک صدی میں 1 ارب بڑھتی تھی، لیکن اب 10-11 برسوں میں اتنی بڑھ جاتی ہے، اور یہ پاکستان میں تو بہت ہی حد درجے تشویشناک صورتحال ہے آبادی کے بڑھنے کی۔ جب آبادی تیزی سے بڑھتی ہے تو حکومت اور عوام کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب آبادی کے لحاظ سے 1947 میں پاکستان دنیا میں 14ویں نمبر پر تھا، اور اب یہ 6 نمبر پر آ چکا ہے۔ اب اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت سی پریشانیوں کا سامنا ہے، جن میں سب سے اہم ہے غربت، بیماری اور ناخواندگی۔ یہ ساری آپس میں لازم و ملزوم ہے، یعنی اگر ناخواندگی ہے تو اس کی ایک وجہ آبادی میں اضافہ ہے، اگر آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کی ایک وجہ ناخواندگی ہے، ٹھیک ہے۔ اب تعلیم پر جب آبادی میں اضافہ ہوتا ہے تو تعلیم پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے، کیا اثر کرتا ہے؟ جب آبادی میں اضافہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے داخلوں کا دباؤ بڑھتا ہے۔ کیسے؟ تعلیمی اداروں میں داخلہ لینے والے طلباء کی تعداد میں ہر سال تو اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس طرح سے تعلیمی اداروں میں تعلیمی ادارے نہیں بن رہے۔ تعلیمی اداروں کی جگہ تو اتنی ہے نا جتنی پہلے ہوا کرتی تھی۔ تو کیا ہوتا ہے، جب شہری اسکولوں اور کالجوں میں جب والدین اور حکومت جو ہیں وہ ان کے لیے کام نہ کریں تو کیا ہوگا؟ پریشانی ہوگی۔ اب کئی جگہ ڈبل شفٹ پہ کام چلایا جا رہا ہے، یعنی آدھے بچے صبح اور آدھے شام میں مینس کے 2 بجے کے بعد 3 بجے سے شام 5 بجے تک ان کی کلاسز چلتی ہیں۔ تو اس کا سب سے بڑا اثر داخلوں پہ دباؤ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے تعلیمی سہولتوں کی عدم دستیابی۔ اب ظاہری بات ہے، جب مقررہ تعداد سے زیادہ بچے آئیں گے ایک ادارے میں تو کیا ہوگا؟ جتنے بھی اضافی طلبہ ہوں گے ان کو اس طرح سے سہولتیں نہیں میسر ہوں گی۔ آپ کو تو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے بیٹا، آپ کے کلاس میں تعداد ہے، اگر ایک کمرہ آپ نے دیکھا اپنے کالج کا، اس میں جگہ ہے پراپرلی صحیح طرح سے بچوں کو بٹھانے کی میکسیمم 60، لیکن ہم نے کیا کیا ہوتا ہے، چونکہ اب اور کوئی کالج بھی نہیں ہے نزدیک ترین، اور آپ کو بھی ایزی یہی پڑتا ہے، تو آپ جب داخلے زیادہ ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، 100 150 150 تک کا بچہ ہم نے بٹھایا ہوتا ہے ایک کمرے میں، تو فیسیلیٹیٹ نہیں ہوتے آپ صحیح طرح سے، ٹھیک ہے۔ تعلیمی سہولتوں کی عدم دستیابی ہوتی ہے، یعنی ملتے نہیں ہیں۔ پھر ترک مدرسہ کی شرح میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، کچھ بچے پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں صحیح طرح سے انٹرٹین نہیں کیا جا رہا، ہمیں صحیح طرح سے پڑھایا نہیں جا رہا، ایسے ہے ویسے ہے، ایسا بھی نہیں ہے اس کالج میں، ویسا بھی نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے، آپ کیا کر جاتے ہو، کالج چھوڑ جاتے ہو، اسکول چھوڑ جاتے ہو۔ تو اگر کلاسوں میں طلبہ کی تعداد بڑھ رہی ہے، بچے اس کو اس طرح سے صحیح ان کو سہولیات نہیں مل رہی، تو وہ ڈراپ آؤٹ کر جاتے ہیں۔ پھر اس کی ایک اور اثر کیا پڑتا ہے، ان پڑھ والدین۔ کیا ہوتا ہے کہ جی تعلیم جب نہیں ہوتی تو والدین جب دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے بہت زیادہ بچے ہیں تو وہ ان کو کماؤ ہاتھ تصور کرتے ہیں، یعنی یہ جتنے زیادہ بچے ہیں اتنے زیادہ کمانے والے، اور اتنا ہی ہم ایزیلی اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب تعلیم اور تعلیم کی کمی یہ آبادی کو متاثر کرتے ہیں۔ کون؟ ان پڑھ لوگ۔ یہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، تعلیم اور تعلیم کی کمی آبادی کو متاثر کرتے ہیں۔ اب ہے جی اگلا ٹاپک ہمارا معیار تعلیم۔ یہ چونکہ چھوٹا سا ہے تو اس لیے آج ہم 2 پڑھیں گے۔ معیار تعلیم، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معیار تعلیم سے مراد ایک ایسا پیمانہ، ٹھیک ہے، جس کی مدد سے ناپا جائے کہ ہم نے جس حد تک تعلیم کا بچوں کی صلاحیت کا وہ معیار مقرر کیا ہوا ہے اتنی انہوں نے حاصل کر لی ہے یا نہیں۔ اس کو اگر ہم پراپر ورڈنگ میں لکھیں گے تو یہ ویسے ہوگا کہ جس مقررہ اوسط، عدد یا قدر، یہ تینوں چیزیں تقریباً ایک جیسی ہیں، سے طلبہ کی علمی استعداد، صلاحیت اور اکتساب اور مہارت کا موازنہ کیا جائے، وہ عدد یا قدر معیار تعلیم کہلاتی ہے۔ یعنی اس سے مراد ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہم تعلیمی عناصر ہیں ان کی خوبیاں، ان کی صفات، اس کی پائیداری کو ناپ سکتے ہیں۔ اس پیمائش کو عددی صورت میں بھی کیا جا سکتا ہے اور صفاتی صورت میں بھی۔
عددی مطلب نمبرز کی فارم میں، اور صفاتی مطلب کہ جن کو نمبر کی فارم میں تو نہیں بتایا جا سکتا، اس کو ہم بتائیں صفت کی، یعنی کوئی خوبی بیان کر کے۔ اب خوبی کس طرح سے ہو سکتی ہے، اس کے معیار تعلیم کی جانچ کے کتنے طریقے ہیں؟ 2 طریقے ہیں، میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں۔ پہلا عددی طریقہ، دوسرا صفاتی طریقہ۔ اب کیا ہوتا ہے کہ عددی طریقہ کیسے ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر جیسے آپ لوگوں کو پیپر دیا جاتا ہے، آپ کو ایک پورا سال بک پڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ کو پیپر دیا جاتا ہے، اس کے 100 نمبر ہوں، 50 نمبر ہوں، یا جتنے بھی ہوں، ٹھیک ہے، اس میں آپ اس کا ہاف لے لیں یا جتنا ایک سیٹ کر دیا ہم نے ایک معیار، اگر اس سے اوپر ہوں گے تو آپ پاس تصور کیے جائیں گے، اس سے نیچے ہوں گے تو آپ فیل تصور کیے جائیں گے۔ تو جیسے آپ کے پیپر ہوتے ہیں نا، سیم وہی عددی طریقہ، جیسے آپ 100 میں سے 60 نمبر لیتے ہو، 70 نمبر لیتے ہو، 80 نمبر لیتے ہو، یہ آپ کی میئرمنٹ ہو رہی ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کتنی تعلیم حاصل کر چکے ہو، ہم نے جو معیار طے کیا ہے کیا آپ اس کو پا چکے ہو، وہ کہلاتا ہے معیار تعلیم۔ دوسرا طریقہ ہے صفاتی طریقہ، اس میں کیا ہوتا ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم نمبر نہیں دے سکتے، جیسے بچے کی لکھائی کتنی خوبصورت ہے، اس کے بولنے کا انداز کتنا عمدہ ہے، ٹھیک ہے، ایسی چیزوں کے نمبر لگانا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو اس کو ہم کس طریقے سے جانچتے ہیں؟ اچھا، بہت اچھا، بہتر، درمیانہ یا غیر تسلی بخش، اس طرح کے پیمانوں سے ناپا جاتا ہے۔ اب اس کی اگر آپ نے ایک پراپر ڈیفینیشن لینی ہے تو یہ دیکھیے، نصاب تعلیم میں مقاصد کی بنیاد پر جو توقعات وابستہ کی جائیں، ان توقعات کی تکمیل کے پیمانے کو معیار تعلیم کہا جائے گا۔ اس پر کیا کیا چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو اثر انداز ہوتی ہے وہ ہے غیر تربیت یافتہ اساتذہ۔ کیا ہوتا ہے؟ اساتذہ تربیت یافتہ نہیں ہوتے، ایمانداری سے اپنے فرائض انجام نہیں دیتے، یا اپنے مضامین پر عبور نہ رکھتے ہوں، یا ان کے قول و فعل میں تضاد ہو، یہ سب وجہ کیا بنتی ہے؟ معیار تعلیم پر ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے۔ اس کے بعد لاپرواہ والدین اپنے بچوں پر توجہ نہیں دیتے، والدین ان پڑھ ہوں، ان کے گھر کے ماحول یا حالات اچھے نہ ہوں، اگر وہ بچوں کی تعلیم کے حق میں نہ ہوں، یا بچوں کو ایسی تعلیم حاصل کرنے پر مجبور کریں جو کہ ان کا دل ہی نہیں کر رہا، جن کی ان میں دلچسپی ہی نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ طلبہ ڈیفینیٹلی اس میں انٹرسٹ نہیں لیں گے، تو معیار تعلیم گر جائے گا۔ غیر موضوع نصاب بھی ہے اس میں، یعنی بچوں کو ایسی چیزیں پڑھانا جو ان کی ذہنی سطح کے مطابق ہوں، تو بچے کیا کریں گے؟ اگر تو ان کی ذہنی سطح کے مطابق ہوں گے تو وہ ایزیلی اس کو پڑھ لکھ لیں گے، لیکن اور سمجھ بھی لیں گے، اور معیار تعلیم بہتر ہوگا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو کیا ہوگا؟ نتائج اچھے نہیں نکلیں گے، وہ شعبہ تعلیم کو اپنی مرضی کے خلاف کسی شعبے کو جوائن کر لیں گے۔ مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی گھر والا آپ کو کہے کہ نہیں جی میرا بیٹا یا میری بچی جو ہے اس نے ڈاکٹر ہی بننا ہے، چاہے آپ کا دل کر رہا ہو بننے کو یا نہیں۔ اس کے بعد ہے انگریزی زبان۔ اب طلبہ کی ناکامی کی ایک اہم وجہ انگریزی زبان بھی ہے، یہ تو آپ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے، انگلش میں کتنی سپلیاں آتی ہیں، وجہ کیونکہ وہ ہماری زبان ہے ہی نہیں، اب اس کسی دوسری زبان کو سیکھنا، سمجھنا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنا امپاسبل، تو اکثر طلبہ کی ناکامی کی وجہ بھی انگریزی زبان ہوتی ہے۔ اس سے اگلی ہے سماجی حالات۔ اب چونکہ ملک کے معاشی اور سماجی حالات بھی معیار تعلیم پر اثر انداز ہوتے ہیں، اگر ناانصافی، دھاندلی، سفارش، غربت، لا قانونیت اور دہشت گردی یہ ایسے عوامل ہیں کہ اگر یہ ہوں گے تو جو طلبہ کو بھی پریشان کریں گے اور والدین کو بھی پریشان کریں گے۔ اس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں بچے؟ اپنا انٹرسٹ کھو دیتے ہیں اور یہ اپنا معیار تعلیم برقرار نہیں رکھ سکتے۔ اس کے بعد ہے اقتصادی حالات۔ ملک میں کے اس اقتصادی حالات بھی بہت اثر انداز ہوتے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں اگر سہولیات کی کمی ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، چار دیواری نہیں ہے، کمرے نہیں ہیں، لائبریری لیبارٹری نہیں ہے، لیبارٹری کا ضروری سامان نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ تعلیمی اور تربیتی معیار جو ہے وہ پستی کا شکار ہو جائے گا۔ جب یہ چیزیں ہی نہیں ہیں جو معاون اشیاء ہیں جو آپ کو سکھانے میں مدد کرتی ہیں، تو پھر آپ کیسے سیکھ سکتے ہو؟ انفرادی اختلافات اور عدم مطابقت۔ اب ایک کمرہ جماعت میں مختلف ذہانت، مختلف دلچسپیوں اور مختلف رجحانات کے بچے پائے جاتے ہیں۔ اب ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ ہر بچہ دوسرے بچے سے مختلف ہے۔ ہمارے ہاں جو والدین اور اساتذہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو ایک ہی مضمون، سب بچوں کو ڈفرینٹ بچوں کی دلچسپیاں ہیں، ان کو ایک ہی مضمون پڑھنے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ طلبہ دلچسپی چھوڑ دیتے ہیں اور معیار تعلیم گر جاتا ہے۔ داخلہ ٹیسٹ بھی بہت ضروری ہوتے ہیں اس ضمن میں کہ بچوں کو داخلہ لینے سے پہلے ٹیسٹ لیا جائے ان کا، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ وہ کیا رجحان ہے ان کا اور وہ کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بگ سٹی الاؤنس۔ یہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس کا جو اس میں جو ہم
بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اساتذہ جو ہوتے ہیں نا ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے شہروں میں اپنا تبادلہ کروائیں، وہاں پہ بگ سٹی الاؤنس ملتا ہے، یعنی ایکسٹرا پیسے ملتے ہیں۔ دیہات میں اگر کسی کا ہو جاتا ہے تو وہاں پہ ان کو الاؤنس تو نہیں ملے گا، تو وہ کوشش کر کے اپنی ٹرانسفر بڑے علاقوں میں کروا لیتے ہیں جہاں پہ سہولیات بھی زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور الاؤنس بھی مل رہا ہوتا ہے۔ تو شہری علاقوں کی نسبت دیہی علاقوں میں تعلیم کا معیار کم ہو جاتا ہے۔